مہربانی شکریہ بہت شکریہ چلو کریے جی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد الذي قيل في شانه بما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولا ما خلقت الفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والغلين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلوات دعائے پروردگار عالم بانیان کی یوسف اللہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول منظور فرمائے آپ تمام حضرات کا گھر بھر چھوڑ کے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں آنا آپ کے ایک سانس جناب زہرا کی عزت و عظمت کے صدقے میں مالک عظیم عبادت شمار فرمائے ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی والے پولیس والے اور بالخصوص بابا سید علی شاہ جی اور ان کے جتنے معاونین ہیں مالک سب کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے پر ایک خصوصی دعا ہے آپ سے گزارش ہے کہ میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک مومن بیمار ہیں مالک انہیں جناب سید سجاد کی جوتی کے صدقے میں صحت کلی عطا فرمائے آپ کی جتنی ساری دعائیں ہیں ان کے لیے بالعموم اور ایک خصوصی دعا ہے پروردگار جہاں جہاں بھی ذکر حسین ابن علی جاری و ساری ہے تمام مقامات کی حفاظت فرما اس دعا کی خصوصی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے میرے جو سامنے بھائی ہیں چونکہ سارے آگے بچے بیٹھے ہیں اگر آپ تکلیف نہ سمجھیں یہ والے میرے بھائی تو نظر اللہ نیاز حسین بیٹھے بیٹھے دو دو قدم آپ آگے تکلیف کریں گے وہ جو میرے بھائی پیچھے ہیں آپ پیاری زلفوں والے اللہ آپ کو سلامت رکھے جی شکریہ تھوڑا سا جہاں جہاں بیٹھے ہیں دو دو قدم صرف اس لیے میں نے یہ پنکھا لگوایا تھا کہ میرے یہ والے بھائی بھی میرے پاس آ جائیں پیارے چہرے کے ساتھ یہ دیکھیں یہ پنکھا یہ میں نے آپ کے لیے لگوایا تھا میں نے کہا میرے بھائی تھوڑا سا آگے آ جائیں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے نعرہ تکبیر نعرے سے لگا نہیں کہ گجرات ہے زندہ دلانے گجرات ہیں نعرہ رسالت آپ ٹھیک ہے جی نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات اجازت بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے شاہ جی بتا رہے تھے کہ مجمع محترم سامعین بڑی دعائیں دے رہے ہیں بڑے خوش ہیں اصل بات یہ ہے کہ ذاکری کا کوئی کمال نہیں سارا کچھ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے اگر آپ چپ ہو جائیں ہم مٹی سے بدتر ہیں آپ دعا فرمائیں ہم ہیرے سے افضل ہیں یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں آج بھی اپنا جگر نکال کے آپ کی جوتیوں میں پھینکنے لگا ہوں سوال کرو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ کہتا ہے اگر تم جاہل ہو تو 14 سے علاج کیوں نہیں کرواتے ہیں بابا گلزار شاہ جی اگر تم جاہل ہو تو جی مہربانی اپنی جہالت جی میاں صاحب شکریہ اپنی جہالت کا علاج 14 سے کرو
جس چیز کا تمہیں علم نہیں وہ میری 14 حجتوں سے پوچھو۔ چونکہ آپ نے دعائیں ڈھیر ساری دی ہیں، کل اور پرسوں میں نے ایک ایک سوال بتایا تھا، آج چونکہ آپ نے پہلا ہی جملہ اچھا سنا، آپ کے نوکر کا وعدہ ہے آج ڈبل سوال ہوگا۔ پہلا سوال ایسا کہ ایک بار تو آپ سنیں گے، پھر غور کر کے جب ایسے چلے گا تو ایسے منہ سے صدا نکلے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ سوال ہی ایسا ہے، 11 اماموں کی سردار بی بی سے، 11 اماموں کی سردار بی بی سے، 11 امام جس سے پوچھ کے مسئلہ بتائیں اسے حسین کی اماں کہتے ہیں، 11 اماموں کی سید زادی سے پوچھا گیا، بی بی اللہ قرآن میں کہتا ہے وَهُوَ سیدزادہ وَهُوَ رب العرش العظیم، کہ میں اللہ رب ہوں اس عرش کا جو عظیم ہے۔ اللہ قرآن میں خالی عرش نہیں کہتا، اے سیدہ کائنات اللہ عرش کو عظیم کیوں کہتا ہے؟ فرمایا اللہ عرش کو عظیم اس لیے کہتا ہے کہ یہ میرے بچے ہوئے نور سے بنا ہے۔ اور مولا آپ کو سلامت، جی صدقے گجرات بھی سے رات میں مجھے دکھ رکھے گا جی حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ طیب بھائی تھوڑا سا ذرا نرم ہو جائے تاکہ میں بات آج آرام سے پہنچا سکوں۔ 1 منٹ میں نے آپ کا قصیدہ کا لینا ہے، پھر دیکھیے بات کیسے بنتی ہے۔ میرے بچے ہوئے نور سے اللہ نے عرش کو بنایا ہے۔ 2 نوکریاں میں نے کی ہیں، مجھے پتہ ہے بہترین سننے والے ہیں اور بہترین انصاف کرنے والے ہیں، اگلا فکرہ ضائع ہو جائے خدا کی قسم ہو نہیں سکتا۔ بی بی کہتی ہے عرش، مجھے پتہ ہے کچھ لوگ حیران ہیں کہ ایسا کبھی نہیں سنیا، ابھی میں نے 7 دن آنا ہے، جو عالم آپ کو پسند ہے اس سے فون پہ پوچھ لیجئے، کم از کم غلط پاؤں، کم از کم سزا یہ ہے کہ میں پاکستان کے ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا، مطمئن ہو کے سنیے۔ بی بی کہتی ہے اللہ نے عرش کو، عقیل بھائی اللہ نے عرش کو، عمران بھائی میرے نور سے خلق کیا ہے، تبھی تو وہاں جبریل کے پر جلتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت ہے کہ سوائے میرے بابا کے وہاں، طیب بھائی سوائے میرے بابا کے وہاں کوئی جا صدقے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ اچھا آیا، اب اچھا قصیدہ سنیے۔ ایک اصفہان کا بادشاہ ہے، مناظرے کا بڑا شوقین، اس کا جی چاہتا ہے ہر وقت علمی باتیں ہوتی رہیں۔ دوسرا سوال، میں نے وعدہ کیا تھا دوسرا سوال شروع، اس کے بعد پھر آپ کی مرضی، آپ جو سوال ہو پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بابا جی جو سفید داڑھی والے میرے بابا جی بیٹھے ہیں، بابا جی اس کے دربار میں 10 عیسائی عالم آئے، پادری، پوپ، بشپ، فادر، بہت پڑھے لکھے، بادشاہ سلامت مذہب کے اہل سنت تھے۔ بادشاہ جی تم شیعہ سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے بخاری سے لے کے اصول کافی تک، شیعہ بھی یہی عقیدے کے قائل ہیں، سنی بھی، کہ پوری کائنات میں سب سے افضل بی بی حسین کی ماں ہے۔ جیسے آپ نے کہا نا بے شک بادشاہ اتنا بڑا تاج تھا سر پہ، کہتا ہے علماء بیٹھے تھے، ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کہا بادشاہ میں، اب پنکھے کی آواز ہے، اگر اٹھ کے آگے آنا تو آگے آ جائیے، کوئی بات نہیں، گرمی ہے تو آگے آ جائیے، ورنہ پنکھا پیچھے بھائی چلا دیجیے، کچھ بانی مومن کہہ رہے ہیں کہ پیچھے پنکھا جو بند ہے، ہاں اگر یہ بند ہے تو میرے پاس یہاں آ جائیے، میں آپ کے لیے ایک لمحہ آ جائیے، کوئی بات نہیں، آ جائیے بھائی، آ جائیے، آ جائیے۔ اور بھی کوئی بھائی ہے اپنی طبیعت کو دیکھیں نا، کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ زیادہ گرمی ہو، تو میرے بھی ایسے ہی ہے، میں نے اس لیے لگوایا جی، ہاں کوئی بات نہیں، اس میں کوئی نخرے والی بات نہیں ہے، ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی اگلا سوال، اور پہلے میں آپ کو کہتا نا میرے نال بولیا جے، اب میں خود کہہ رہا ہوں چپ ہو جانا، کیونکہ بات ہی چپ ہونے والی ہے، آپ ہو جائیں گے۔ کہتا ہے بادشاہ تم شیعہ سنی یہ کہتے ہو کہ حسین کی اماں ہر بی بی سے افضل ہے، کہاں؟ کہا میں تجھے بتاتا ہوں، تمہارے قرآن میں مریم کا نام 25 مرتبہ ہے، زہرا کا نام 1 مرتبہ بھی نہیں ہے۔ کر گئے نا چپ؟ میں نے کہا تو چپ کر جاؤ گے۔ لہٰذا تمہارے قرآن سے یہ ثابت ہوا، بسم اللہ شرائی صاحب میں نے ابھی آپ کو دیکھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لہٰذا تمہارے قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ نعوذ باللہ جناب مریم 25 گنا جناب زہرا سے افضل ہے۔ بادشاہ نے یوں دیکھا، جتنے مولوی کھڑے تھے، صحیح کہہ رہے ہیں، 25 مرتبہ نام ہے،
جواب آتا ہے نہیں. عیسائی ٹھیک کہہ رہا ہے ہاں. جواب آتا ہے نہیں. عیسائی ٹھیک کہہ رہا ہے ہاں. جواب آتا ہے نہیں. پھر کون جواب دے گا؟ وہ کہتا ہے جو ایسے سوال ہوتے ہیں نا ان کو بلا. جو ایسے سوال ہوتے ہیں نا ان کو بلا. جو ایسے سوال ہوتے ہیں نا ان کو بلا. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, ان میں سے کسی کو بلا. اور آپ حیران ہو گئے, کچھ بھائی بولے یہ بھائی حیران ہے. حیران ہونے والی بات نہیں ہے. ان مولویوں کو پتا تھا کہ ہم ہوں یا ہمارے بڑے کام وہی آتے ہیں. پھر ہم جھوم جھوم کے کہتے ہیں اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ کریں جی صدقے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ. کہا اگر میں حیران ہوں, جی بسم اللہ, میں حیران ہوں اگر میں نے جواب دیا نہیں ہے. جواب پہ آپ کیسے جذبات سے دعائیں دو گے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. کہا اچھا ان کو بلائے. کہا پتہ کرو جی. اس وقت آپ کو پتہ ہے ٹیلی فون تو تھے نہیں. پتہ کرو. پتہ کیا جی وہ مولوی صاحب جو شیعہ ہیں نا وہ ساتھ والے گاؤں گئے ہوئے ہیں. اچھا کب تک آئیں گے؟ کہ ان کے گھر والے کہہ رہے تھے کہ 5-7 دن تو لگ جائیں گے. ایک ہفتے کے بعد شیعہ عالم دین اپنے گھر واپس پہنچے. سارا پنڈ حیران, سارا شہر میں سناٹا. وہ تجھے بادشاہ بلا رہا ہے. وہ کہتا ہے جانے ہی آئے لی چلنے کی ہے. وہاں کو دربار چرچ دیکھے نے یوں کپڑا رکھا. بہت بڑے عالم دین تھے. جتنا بڑا جو عالم ہوتا ہے نا وہ اتنا سادہ ہوتا ہے, اور جتنا کچھ نہیں نہ ہوتا اتنا نخرا ہوتا ہے. جو اصل عالم دین ہے نا, اصل عالم وہ سادہ ہوتا ہے. ہاں اس کو کوئی فنکاری مکاری نہیں آتی. اور تو جڑے بیچارے کھ نہیں ہوندے این ہی پہ نخرے کرن گے. سادے تھے, اصل عالم دین تھے. یہاں پر نہ رکھا. آؤ جی پہنچے. یہ کون؟ شیعہ عالم دین. یہ جواب دے گا؟ کہاں ہی دے گا, بالکل سامنے کھڑا ہو گیا. علماء ادھر, مشیر ادھر, عیسائی یہاں, حیدر کرار کا ماننے والا میدان میں. بادشاہ سلامت کیا سوال ہے؟ دسو. انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں گے, بادشاہ بتائے گا. پھر کہا اچھا. انہوں نے کہا پھر وہ بادشاہ تے لکھا آ رہے, میں تو رہوں جی تخت پہ سیدھا کرنا. کہا ٹھیک ہے پہلے بادشاہ آئے گا پھر بات ہوگی. کہا ٹھیک ہے. کچھ دیر کے بعد با ادب با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد بڑا دروازہ کھلا, کنیزیں ساتھ تھیں. بادشاہ سلامت آئے, آ کے تخت پہ بیٹھے. ہاں جی بادشاہ آپ, ہاں جی شیعہ عالم تو جی. کیا بادشاہ پریشان, رنگ بوڑھا ہے, وزیران دا ککھ نہیں رہا, مولوی سارے اگے پریشان, تنخواہوں کا کیا بنے گا, درباری ملا تھے اب بنے گا کیا؟ کہا بادشاہ اوے دسو انہوں جواب سوال کی ہے. کہتا نہیں بادشاہ مجھے اصل بادشاہ آپ بتائیں گے سوال کیا ہے, آپ بتائیے. کہا جی سوال یہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے افضل بی بی محمد کی بیٹی حسین کی ماں زہرا ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے قرآن میں مریم کا نام 25 مرتبہ ہے لیکن فاطمہ زہرا کا نام 1 مرتبہ بھی نہیں ہے. یہ گل ٹھیک ہے؟ شیعہ نے کہتا بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا جواب دو گے؟ وہ کہتا بادشاہ سلامت انہوں نے ایویں پالیا جائے, ایویں پالیا جائے. یہ بھی کوئی سوال ہے؟ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ بادشاہ اس لیے مجھے دعوت دی, علی گڑھ ولی اللہ پڑھنے والے کو اس لیے بلایا گیا, یہ بھی کوئی سوال ہے؟ وہ کہتا تو کہہ رہا ہے یہ بھی کوئی سوال ہے, وہ سارے مرنے پہ نے, ساڈا ریا تیلا نے, تو کہتا ہے یہ بھی کوئی سوال ہے. وہ کہتا بادشاہ سلامت یہ تو مذاق ہے, سوال کیسا؟ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ سلامت ایسے سوالوں کے جواب کے لیے قرآن پاک کو اور نبی کی حدیث کو نہیں دیکھا جاتا. وہ تو بڑے بڑے ماخذ ہیں, میں بھی آپ کی کرسی کے اوپر بیٹھے بٹھائے مسئلہ حل کر دیتا ہوں. قرآن دی قسم مسئلہ حل ہونا ہے, تھوڑے چہرے گلاب دے پھولوں تو سونے ہونے. کہا وہ کیسے؟ کہا بادشاہ سلامت گستاخی معاف, یہ جو 2 بیبیاں آپ کے پیچھے کھڑی ہیں اور آپ کو ہوا دے رہی ہیں, یہ کون ہے؟ کہا میری کنیزیں. بادشاہ ناراض تو نہیں ہے, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کے نام کیا ہیں؟ میں مثال دے رہا ہوں. کہتا ہے ہاں, اے سریہ, اے رضیہ. کہا بادشاہ آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہتا 3. ان کے نام کیا ہیں؟ بادشاہ کہتا شرم نہیں آتی, بھرے دربار میں میں اپنی پردہ داروں کے نام بتا سکتا ہوں؟ صدقے بھائی مولا آپ کو سلامت صدقے جانا. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. گجرات زندہ باد ہے, آدوال زندہ باد ہے. کہا بادشاہ سلامت پھر قرآن ڈھونڈنے میں اور محمد کا فرمان ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا تھا, جیسے یہ آپ کا دربار ہے, قرآن اللہ کا دربار ہے, اور بادشاہ دربار میں کنیزوں کے نام لیتا ہے, اپنی پردہ داروں کے نام نہیں لیتا. مولا آپ کو
سلامت رکھے, خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ کریں, جی بسم اللہ کریں. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی تیری جوانی سلامت. بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے. بڑا اچھا آپ نے سنا, بڑا اچھا سنا. اگلی منزل بہت بڑی ہے, ذرا تھکنا نہیں آپ نے. خدا آپ کو سلامت رکھے. جی آپ کی زندگی ہو. کہا کہ مریم اللہ کی کنیز ہے اور زہرا اللہ کا پردہ ہے. اور بادشاہ درباروں میں کنیزوں کے نام لیتے ہیں, پردہ دانوں کے نام. بڑی دنیا مخالف ہو گئی آصف دجالی کی, جس نے لفظ خطا کہا تھا. میں کہتا ہوں ایک کام بڑا اچھا کر گیا. بتاؤں کون سا؟ ہم منا رہے تھے لوگوں کو کہ بی بی حق لینے گئی ہے, ملا نہیں. اور لوگ کہتے تھے کدوں جھوٹ مار دے, بی بی گئی نہیں. انہیں دسیا کہ نہیں گئی تھی. اس لیے یہ مغالطہ ضرور ہونا. اب آئیے ذرا قرآن سے چیک کرتے ہیں. او شیو بھائی 2 منٹ توحید کے لوں گا, اس کے بعد بڑا قصیدہ آپ کل کی مجلس سے بھول جائیں گے, اتنا بڑا قصیدہ پڑھوں گا. بھائی شیو بڑے تم جھوٹے ہو. ادھر سے تم کہتے ہو کہ جناب زہرا اللہ کا پردہ ہے. تو جو اللہ کا پردہ ہو وہ باغ لینے کے لیے رش والی جگہ کیوں جائے گی؟ سوال تو ہے نا. تو پہلے جناب مریم کا قصہ پڑھو قرآن سے, آپ کو یہ جواب خود ہی آ جائے گا. اب مہربانی آپ نے یہ کرنی ہے, ادھر ہے پنڈی, ادھر ہے لاہور. میں جاؤں گا پنڈی کی طرف, آپ نے جانا ہے لاہور کی طرف. پھر بات سمجھ آئے گی. میں ادھر جاؤں گا, آپ ادھر جائیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں ادھر جاؤں گا, آپ ادھر جائیں گے. میں کچھ کہوں گا نہیں اور کچھ چھوڑوں گا بھی نہیں. آپ نے رومال کے نیچے سے جو اصل مطلب ہے اسے سمجھ لینا ہے. آئیے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں. میں آدو وال سے پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت مریم کا کھانا, بریک فاسٹ, لنچ, ڈنر کس ہوٹل سے آتا تھا؟ وہ یارہ سارے نو پتا ہے. ہم مولا آپ کی ماؤں کو سلامت رکھے. یہ ہے پاکیزہ ماؤں کا کردار, کیونکہ صدقہ حسین کا سب کو پتا ہے. کہاں سے آتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلما دخل علیہ زکریا المحراب, سورہ آل عمران. کلما علیہ دخل زکریا المحراب وجد عندہ رزقا. جب بھی حضرت زکریا تالا کھول کے اندر جاتے تو جناب مریم کے پاس بے موسم فروٹ پاتے. مریم انا لک ھذا, مریم یہ کہاں سے لیے؟ قالت هو من عند اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے, وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اے میرے اللہ, تو پکا پکایا کھانا مریم کے کمرے میں نازل کیوں کرتا ہے؟ کہا میں برداشت نہیں کرتا کہ چھوٹے موٹے کام کے لیے میری کنیز کی جتی بھی کمرے سے باہر جائے. مالکا پردہ اتنا پیارا ہے تجھے مریم کا, تو پھر تو نے مریم کو کیوں کہا کہ بغیر شوہر کے بچہ لے کے جا اور وہاں جا جہاں رش زیادہ ہے؟ اتنی پاکیزہ کنیز کو تو نے رش میں بھیجا کیوں؟ فرمایا بے حیا پکڑنے کے لیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو مولا آپ کو سلامت رکھے. مریم جائے گی تو بے حیا پکڑے جائیں گے. لقب کیا ہے بی بی مریم کا؟ سیدہ ذاکر صاحب لقب کیا ہے؟ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ. مریم کیا ہے؟ صدیقہ ہے. لو جی میرا اپنا موڈ بن گیا, اپنا غصہ آیا مجھے. میرا جی چاہتا ہے کہ ولایت کا پہاڑ آپ کی گود میں گراؤں, لیکن اٹھ کے کب؟ جب اتنی دعا منبر پہ آئے گی کہ میں مجبور ہو جاؤں کرسی چھوڑ دوں. امہ صدیقہ, قرآن کہتا ہے مریم صدیقہ ہے. ایک صدیقہ ہوتی ہے محلے والی بہن صدیقہ. ہم شیعہ ایسی صدیقوں کے قائل نہیں ہیں. ہم شیعہ صدیقہ اسے کہتے ہیں جس نے کپڑے درزی کو دیے نہیں تھے. بابا جی سفید داڑھی والے بابا جی, 3-4 بابا جی کٹھے بیٹھے ہوئے. بابا جی اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے آپ کی اولاد پہ. بابا جی آپ مجھے بتائیں گے, بابا جی آپ میرے باپ کی جگہ ہیں, آپ مجھے بتائیں گے اگر داد وڈی آئے گی میں کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا, اگر چھوٹی ہے تو میں بیٹھا ہوں. میرے بابے بتائیں گے پتر اٹھ پہ تو میں اٹھ پاؤں گا. ٹھیک ہے جی, اب داد جانے آپ جانے. میرا اعلان سنیے, آپ اعلان سنتے نا حضرات, ایک ضروری اعلان سنو. این نہیں تو انجو ہو گیا, سنتے ہیں نا, وہ اعلان کرنے لگا ہوں. صدیقہ کا معنی سچی, صدیق کا معنی سچا. میرا محترم مجمع مجھے سوچ کے بتائے کائنات میں سب سے سچی ذات کون سی ہے؟ اللہ پاک کے بعد مخلوق میں. آج صدقے جاواں یار, کیسا پڑھا لکھا مجمع ہے. سب سے سچا وہ سید ہے جسے کافر بھی کہتے تھے, نبی تو نہیں مانتے, اتنا مانتے ہیں تو صادق بھی ہے.
تو امین بھی ہے طیب بھائی، تھوڑا آواز نرم ہو جائے، میں جملہ کہوں ایسے پہاڑ گونجیں، پلروں سے آواز آئے، آپ کا نوکر پتر کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اعلان میں نے کرنا ہے، داد ایسی ہے جیسا اعلان کا حق ہے۔ اب میں اعلان کرنے لگا ہوں۔ آدووال کے محترم سامعین، کچھ چہرے مومدی پور سے، کچھ چہرے کنجا سے آئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جی، مولا آپ کو سلامت رکھے، دور دور سے لوگ آئے ہیں۔ اب میں اعلان کرنے لگا ہوں بھائی، آدووال کے محترم سامعین نے چودھری فضال یہ کہہ دیا، شرازی صاحب، گلزار شادی یہ کہہ دیا، میر صدر صاحب یہ کہہ دیا ہے کہ سب سے سچا حسین کا نانا ہے، جو انکار کرے وہ حرام زادہ ہے، سب سے سچا ہے بطول کا بابا۔ اب میں اعلان کروں گا، داد آئے تاکہ کرسی چھوڑ دوں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، ایک ایسا بھی وقت آیا کہ اس سچے کو سچوں کی ضرورت پڑ گئی۔ میں بسم اللہ، ابھی ضرورت نہیں ہے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حضرات ایک ایسا وقت صدقے بھائی تھوڑی سمجھ تو صدقے جانا، مولا بھائی آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی جوانی سلامت۔ ایک وقت ایسا آیا جی بابا جی، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ ایک وقت ہے جی، بسم اللہ بابا جی، میں حیران ہوں، نوجوانوں سے زیادہ داد اور ہاتھ اٹھا رکھے بزرگ میرے ہمارے باپ کی جگہ ہے۔ بابا جی اللہ آپ کا سایہ آپ کی اولاد پہ سلامت رکھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب کائنات کے سچے کو سچوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اچھا، اور سرکار نے آپ کو پتا ہے کہ 72 سٹی بس کا انتظام کیا تھا، یہ پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا بھائی، قرآن پڑھیے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَأَنفُسَنَا، اپنے بیٹے، دو چار نہیں کہیں، اپنی قرآن ہے، اپنی خواتین لا، نفس اپنی جانوں کو لا، یعنی سیگے تھے جمع کے، وڈی گڈی کا انتظام تھا، خدا کی قسم قرآن میں وڈی گڈی کا انتظام تھا، اور پورے پنڈ کو تھا ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ سرکار نے ایک ہی لفظ کہا، ہر کوئی کہہ رہا تھا پھر ہم تو نہیں جائیں گے، پھر ہم سب کے جانا، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے پورا پنڈ کہہ رہا تھا ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد سرکار کو میں تو 72 سیٹی کھلا رہی ہے، ڈیوو باہر کھلوتی ہے، آ جاؤ، اللہ کہتا ہے سارے آ جاؤ، لیکن یاد رکھو وہاں سے بچ کے وہ آئے گا جس نے ماں کی گود سے لے کے ابھی تک جھوٹ نہ بولا۔ میں سب کے جانا، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بچ کے وہ آئے گا جس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ پھر قرآن دی عظمت دی قسمیں وڈے وڈے پا کہہ رہے تھے جی ایک گل نا سرکار شاہ جی، جی ایک گل ہے پھر تو ہم بھی نہیں جائیں گے، وہ اندر ہم بھی نہیں جائیں گے، وہ اندر ہم بھی نہیں جائیں گے۔ کل میں نے کہا تھا جب سارے صحابہ مل کر سلمان جیسے نہ ہو سکے تو کل ایمان جیسے کیسے ہوں گے، اور میرا پنڈال کھڑا ہو گیا تھا۔ آج اسی سلمان کی بات سنیے، سلمان آگے بڑھا، کہا یا رسول اللہ پورا پنڈ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم تو نہیں جائیں گے، میں تو منا اہل البیت ہوں نا، میں تو جاؤں گا نا۔ اور میں سلمان کی بات تو بتا، جب میری بیٹی زہرا کے بوئے پہ نہیں آیا تھا تب بھی سچا تھا، اور میں نہیں اصلا اودو سچا نہیں تھا، اور میں یہاں وہ جائے گا جو اودو میں سچا ہوا۔ اور مولا آپ کو سلامت رکھے، جو ہاتھ فضا میں ہے جی کسی کتے کے محتاج نہ ہو، وہ چلا رہا ہے دری۔ بھائی گجرات زندہ باد ہے جی، آدووال زندہ باد، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ خدا کی قسم اس کے بعد اتنا بڑا قصیدہ پڑھنا ہے آپ کے طوطے اڑ جائیں گے، اتنا بڑا قصیدہ پڑھنے کو، لیکن توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا اب مجھے ایک بات تو بتائیے، بھائی پتر میرے چھوٹے بیٹا میرے تو دیکھو، پتر آپ آگے بیٹھتے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا بانیوں سے کہ شرارتی بچے ان کو اٹھا دو، چونکہ میں نے تقریباً 100-150 کتاب پڑھی ہے، مجھے پتا ہے کہ ممبر کے پاس شرارتی لوگ شروع سے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اتنی کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے، لیکن میری طرف دیکھنا پتر ہے، میری طرف دیکھنا، شاباش پتر، شرارتی بچے ہیں کوئی بات نہیں، میری طرف دیکھنا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی زندگی خضر جتنی کرے۔ لو جی پاجی توجہ جی، جملہ بڑا، بسم اللہ کرا۔ یہ جتنا میں نے پڑھا ہے نا ابھی تک، 2-4 منٹ پڑھا میں نے، یہ تمہید تھی۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں قصیدے کا ٹیپ کا مصرع، تیار ہیں سارے؟ ایک بات تو بتائیے، مباہلہ میں گئے ہیں 5، سب سے مرکزی کردار سید دو جہاں، سب سے چھوٹا کردار حسین۔ اچھا حسین مولا کس گاڑی پہ تھے؟ اچھا نانا نے یار کیسا مجمع ہے، یہاں تھے علی شہنشاہ حسین بادشاہ، اے نعرہ کتوں کڈیا جے؟ چلو علی شہنشاہ تو مان لیا،
سب سے چھوٹا بچہ حسین بادشاہ، تمہیں حسن بادشاہ نظر نہیں آتا؟ رسول بادشاہ نظر نہیں آتا؟ بی بی پاک بطول ملکہ نظر نہیں آتی ہیں؟ تو چار بڑوں کے ہوتے ہوئے کتھوں شیعہ پٹھے نعرے کر لیں دیو اے حسین بادشاہ؟ اے مولوی حیا کر، نعرہ نہیں ہے، یہ تو قرآن ہے۔ کہتا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا مباہلہ کی آیت گواہ ہے، 4 بادشاہ پیدل تھے، اکیلا بادشاہ سوار تھا۔ ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ کرنا جی، بسم اللہ کرنا، تھکنا نہیں، میں سانس نہیں لینے دینا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جی۔ صدقے علی بھائی شیخ صاحب، سارے سید سارے بادشاہ پیدل تھے، اکیلا بادشاہ اور ایسی سواری پہ سوار تھا جو کسی کو نصیب، اور کروں گا بات کہ کیسی سواری تھی، یہ کروں گا بات انشاءاللہ کسی اگلے مجلس میں، وہ کیسٹ میں درجات کروں گا، پھر انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ سواری کیسی تھی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ سب سے بڑے مصطفیٰ ہیں اس گروپ میں اور سب سے چھوٹے پاک شبیر ہیں، پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ اگر رسول اکیلے جاتے فتح ہوتی یا نہیں؟ ہو جاتی، رسول کی جتی جاتی تو فتح ہو جانی تھی۔ اچھا اب بتائیے، حسین مولا اس پوزیشن میں تھے کیونکہ چل نہیں سکتے جب ظاہر، اگر حسین مولا اکیلے تنہا یوں جاتے ماں کے بغیر تو جیتے یا ہارتے؟ اس کا مطلب ہے بڑے سید جاتے تب بھی جیتے۔ سب سے دھیان رکھیں، ٹیپ کا مصرع ہے اور حالات حاضر کا مصرع ہے، سب سے چھوٹا سید جاتا تب بھی فتح ہوتی، سب سے بڑا سید تنہا جاتا تب بھی فتح ہوتی۔ ارے مالک، یہ تو نے اپنے حجاب کو حکم کیوں دیا کہ نساءنا و نساءکم، کہ زہرا کو بھی لے جا؟ اللہ کی آواز ہے، عیسیٰ کو مجتبی ہزیان نبک، 14ویں صدی میں ایسے حرامی پیدا ہوں گے جو کہیں گے زہرا خطا پہ تھی۔ ان حرامیوں کو بتا رہا ہوں، خبردار، جیسے رسول سچا ہے ویسے بطول سچی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جی، صدقے جی، بسم اللہ۔ بابا جی مولا قبول کریں، بابا جی مولا قبول فرمائے، بسم اللہ۔ میاں صاحب شکریہ، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا میں جی مولا آپ کو سلام، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ عظمت جناب سیدہ۔ اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے 1 منٹ دینا ہے اپنے پتر کو، اور توجہ ایسی کہ سانسوں کے بعد آئے ممبر تک۔ میں بعد میں آپ سے پوچھوں گا، بزرگوں سے، نوجوانوں سے نہیں، بزرگوں سے، کہ قرآن کی یہ آیت جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں اور پڑھ کے گھما پھرا کے پھر میں نے آنا ہے پاک سیدہ کی بارگاہ میں آپ کو ساتھ لے کر، پھر ہم سب چومیں گے نالین پاک سیدہ 1 منٹ کے بعد۔ پوچھنا آپ سے یہ ہے، جب میں آیت پڑھوں، آیت کی وضاحت کروں، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ آیت آپ نے گجرات کے آدوال کے منبر سے آج تک سنی ہے یا نہیں سنی؟ سنی ہوگی تو آپ بتائیں، نہیں سنی تو پھر بھی بتائیں، یہ آپ پہ انصاف ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ نبی پاک بیٹھے ہوتے تھے اپنی محفل میں، آپ کو پتا ہے 5-6 بندے، مہربانی کریں، بور نہیں ہونا، میرے لیے دیکھنا ہے، 5-6 بندے بیٹھے ہونا، ایک بندہ ادھر سے آئے تو آ کے کان میں کہے تو باقیوں کو اچھا لگتا ہے کہ برا؟ اسی طرح لوگ رسول سے کرتے تھے۔ سرکار جی، اب وہ تھے خلق عظیم کے مالک، وہ کسی کو نہیں کہتے تھے کہ چل دفع ہو یا مرے برش بھی کریا کر، اور جن کے پسینے سے خوشبو آتی تھی خلق عظیم، وہ نہیں کہتے تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا، اسے تو کسی سے شرم نہیں ہے نا، اور یارا اللہ نے کہتا چاکھا ہے، ان کو پرواہ ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے اچھا مٹھو شاہ جی گل چھاڑ دیو، میرے لیے دیکھو۔ اللہ کہتا ہے کہ حبیب تو کان میں جو باتیں کرتے ہیں کہ تو تنگ نہ نا، مالک تو جانتا ہے، کہتا کیوں نہیں؟ مالک خلق عظیم کا مالک ہوں، اخلاق بلند ہے، اور چل خیر ہے۔ کہا اچھا اب ریکمینڈ کا کرتا کیا؟ سورہ مجادلہ سورت نمبر 58 آیت نمبر 12، بندہ ہو شیعہ تے بھول جائے 12، یہ نہ ہو سکتا۔ تو مجادلہ کی 12 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد میں پوچھوں گا کہ آپ نے کبھی سنا ہے؟ یا ایھا الذین، کل والی گل، آمنو اذا ناجیتم الرسول، کھلویو فٹافٹ کھلویو، فقدموا، کوئی زاردہ نکلنا کدی نکلا ہے، فقدموا بین یدیہ نجواکم صدقہ۔ اللہ کہتا ہے اے مومنو،
اگر تم نے رسول کے کان میں کوئی بات کرنی ہے نا تو میں تم پہ واجب کر رہا ہوں، آج کے بعد پیسے صدقہ دو پھر بات کرو۔ ہوں دسے جی آدووال ایک گل اگے ممبر تو سنی ہے، آج تہاڈی خیر ہوئے، بس یہی میری داد ہو گئی، یہی میری داد ہے، یہی میرا نام ہے کہ میری داد ہو گئی کہ گجرات پاکستان بننے سے پہلے کا شہر ہے گجرات، لیکن آپ نے یہ کہہ دیا میں اندر ٹھنڈ پہ گئی، راضی ہو گئی۔ جی اب سنیے، پہلے صدقہ دو پھر مصطفیٰ کے کان میں آ کے بات کرو۔ یارا تیسری ڈیوٹی ہے، اگے دو مرم میں بچپن جو پڑھے ہیں بغیر داڑھیوں چور سانو پتہ ہے، تے اے نہیں ہو سکتا کہ گجرات فکرہ ضائع ہو جائے۔ قرآن دی قسمیں ہوا کیا؟ مجھ سے پوچھو جائے گا مجھ تمہیں پھر لوگوں پہ دیتے؟ قرآن دی قسمیں نہیں۔ اگلی آیت سنو، اللہ اندہ ہوئے اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اوہ پیسے دین تو ڈر گئے ہو، اوہ سارے ہی چھڑ گئے ہونا، اوہ پیسوں کی بات آئی تو نبی کی محفل ہی چھوڑ دی۔ اب مولوی کیا سناتا ہے جمعے کے خطبے میں کہ فلاں کو اتنا پیار تھا گھر کا سارا سامان لے کے آ گیا، قرآن تو نہیں مان رہا۔ کتنے گجرات گیا ہے؟ اور صدقے جانا مولا آپ کو سلامت رکھے، کہاں گجرات؟ صدقے اور یہ تعریف ہے۔ تعریف سنو جی، ایک شخص کو نبی سے اتنا پیار تھا وہ گھر کا سارا سامان چادر پہ لے آیا۔ وہ تیرے گھر منجی کوئی نہیں سی، وہ یہ کیڑا سامان ہے جڑا چادر چ آ گیا؟ صدقے جاواں یہ کون سا سامان ہے جو صرف پورے گھر کا سامان اور آج چادر میں گیا؟ مولوی صاحب کہانیاں کسے نہ سنا، قرآن مخالفت کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جب پیسوں کی بات آئی تو لوگ محفل میں آنا ہی چھوڑ گئے۔ اللہ کیا جاؤ ہے معاف کیتا، آج تو بعد اے آیت سمجھو کہ ہے ہی نہیں، اسے کہتا ہے ناسخ، آج تو بعد ہے تو قرآن میں لیکن جاؤ تمہیں معاف کی، تم سمجھو کہ یہ آیت ختم ہو گئی ہے اور جاؤ تمہیں چھٹی دیتی ہے، جاؤ مفت جا کے جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے جتنے دن آیت رہی کس نے عمل کیا؟ غازی کے بابے نے۔ میرے مرشد علی کے پاس تھا 1000 کا نوٹ، آپ کو پاکستانی کرنسی بتا رہا ہوں۔ میرے مرشد علی نے کریانے کی دکان کا رخ کیا، ہاں بھائی فتح محمدہ ہزار دا ٹوٹا ہے ہی، آندا جی آ لی اے لے آؤ نا 10 دے ہاں تیرا 100 والے نوٹ تے آ پھڑ۔ انہیں کہا اچھا یا علی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اے لو بادشاہ الا پھڑ 1000۔ 9 نوٹ سرکار نے جیب میں ڈالے، آیت ختم ہونے سے پہلے ایک دیا صدقہ سیدھا بطول کے بابا کے پاس، یا رسول اللہ وہ گل اینجے ٹھیک ہے۔ دوسری مرتبہ پھر آئے، دوسرا دیا، پھر آئے تیسرا دیا، پھر آئے چوتھا دیا، یعنی کہنا یہ چاروں ریکارڈنگ ہو رہی ہے قتل معاف ہے۔ 73 فرقے کے سارے ملوٹے کہتے ہیں یہ قرآن کی وہ واحد آیت ہے جس پہ فقط زہرا کے شوہر شیعوں کے مولا علی کے سوا کوئی اور عمل نہیں کر سکا۔ میں تو پڑھ رہا تھا جناب زہرا، میں کہاں چلا گیا؟ آئیو واپس۔ یہی وجہ تھی وزیر اعظم بننے کے بعد حضرت عمر کہا کرتے تھے 3 چیزیں علی کو ایسی ملی ہیں کاش ان میں سے کوئی مجھے ملتی۔ پہلی آیت نجوہ علی کو ملی ہے، مجھے نہیں ملی۔ دوسرا خیبر میں علم علی کو ملا ہے، مجھے نہیں ملا۔ تیسرا کاش میں بھی محمد کا داماد ہوتا۔ اور مولوی اگر محمد کی 4 بیٹیاں تھیں تو کاش کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آدوال تھک گیا ہے، آدھر چھڑکے جانا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آدوال تھک گیا جی، جی آدوال تھک گیا جی، نعرہ بتائے گا تھکو یا ابھی نہیں تھکے؟ اونچا نعرہ حیدری۔ بھائی آپ کی کیا بات ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے جی، صدقہ جانا میں جی مولا آپ کو سلامت کرنا۔ پھر آپ کو گھیر کر اچھا اگلی بات سنیے، میں ابھی جہاں جیل میں پڑھ کے آیا ہوں نا، آج بڑا مجمع تھا، آج بڑا ماحول تھا وہاں پہ وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا تم گیا جی فلاں بندہ ایسا پڑھ رہا ہے، تو آج مجمع زیادہ تھا لیکن افسوس یہ ہوا کہ میں جملہ مس کر رہا ہوں اور آپ کی محبت میں جملہ یاد آ گیا۔ وہ جملہ سنیے، یہ یاد رہے کہ میرا موضوع کیا ہے؟ عظمت سیدہ۔ توجہ جی، میرے مولا علی بادشاہ جب ظاہری طور پہ حاکم تھے، ایک بازار سے گزرے، ایک درزی کے پاس سے گزرے جو کپڑے سی رہا تھا۔ سخاوت صاحب، مٹھو شاہ جی، بھاگ اللہ شاہ، عقیل بھائی کپڑے سیتے ہوئے ساتھ میں شعر پڑھ رہا تھا جو ایسے نامناسب ہیں کہ ممبر کے قابل نہیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے وقت کے گانے گا رہا تھا۔ میرے مولا علی قریب سے گزرے اور توجہ جناب سیدہ کون ہے، اور گزر کے فرماتے ہیں اے درزی رزق حلال تو کما رہا ہے، کتنا اچھا ہوتا تو کپڑے سیتے سیتے قرآن بھی ساتھ پڑھتا۔ او مسکین میرے کہنا بالکل سیدھا جا بندہ، او کیا کہتا ہے؟ کہتا بادشاہ جی
آپ تو اندر کی بات بھی جانتے ہیں نا، آپ کی ولایت کی قسم میں ان پڑھ ہوں، مینوں قرآن دی ایک آیت بھی بادشاہ فرمایا کوئی گل نہیں، قریب کر. اب اس نے ہونٹ قریب کیے جس نے رسول کے قریب کیے تھے، کن کر. بادشاہ نے کوئی ایسے کلمات پڑھے جو دنیا کا کوئی چھوٹا ذاکر سے لے کر بڑا ذاکر تک نہیں بتا سکتا، کیونکہ کتاب میں یہی ہے کہ کچھ کلمات کہے، وہ جو معجزہ ہوتا ہے سرکار کا اپنا، کچھ کلمات کہے. جب کلمات کہہ کے علی نے یوں چہرہ پیچھے کیا، سوئی دھاگا رکھ کے، وہ درزی کہتا ہے یا علی 114 ہے قرآن کی صورتیں، آپ بتائیے فاتحہ 1، بقرہ 2، آل عمران 3، نساء 4، مائدہ 5، انعام 6، اعراف 7، انفال 8، توبہ 9، یونس 10، ہود 11، یوسف 12، رات 13، ابراہیم 14، ہجر 15، نحل 16، بنی اسرائیل 17، کہف 18، مریم 19، طٰہٰ 20. یا علی آپ بتائیے کون سی پڑھوں، شروع سے پڑھوں، سینٹر سے پڑھوں، آخر سے پڑھوں، پہلے 10 پارے سنیں گے، درمیانی 10 پارے سنیں گے یا آخری 10 پارے؟ جیسے آپ حیران ہیں، پورا پنڈ ہے جو اپنا نام نہیں لکھ سکتا تھا، چٹا ان پڑھ انگوٹھا چھاپ درزی علی کو کہہ رہا ہے یا علی جتھوں مرضی سن لو، یہ کیا ہو گیا؟ علی نے خدائی آنکھوں سے یوں دیکھا، عین اللہ آنکھوں سے دیکھ کے علی کہتے ہیں تم شرازی صاحب، اوے طیب بھائی آواز دینا، اوے تم میں سے وہ کون ہے جو کل پوچھ رہا تھا یا علی بطول کسے کہتے ہیں؟ بندہ اٹھا، سرکار میں پوچھا تھی. سن، جو درزی کو قرآن والا بنا دے اسے علی کہتے ہیں، اور جو قرآن والے کو درزی بنا دے اسے بطول کہتے ہیں. بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہی تو داد ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی آنکھوں پہ رحم فرمائے. یہ جو فضائل میں آنکھیں برستی ہیں یہ مولا کی معرفت ہے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحم فرمائے. میرے بھائی کہنا کہ یہ بات ہے، مولا آپ کی جوانی سلامت رکھے. جو آپ کے اندر سے میاں تعالیٰ جی بات نکلتی ہے نا داد، وہی اصل میں داد ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. لو جی ایک جملہ اور سن لیجیے، پھر جو آپ چاہ رہے ہیں پھر میں وہ مصائب بعد میں پڑھتا ہوں. مولا آپ کو سلامت. مجھے یہ بتائیے کہ ایک جملہ اور پڑھ لیں فضائل کا، میری چوپن کر آپ بھی راضی ہیں؟ پڑھیں. اچھا مولا آپ کو سلامت. لو جی توجہ رکھیے گا، سارے بول رہے ہیں ویسے ہم ذاکر داد سے رجتے نہیں ہیں، اور سونا بول دے پہ. ذاکر نے پوچھو جنتے جانے کی دوست کی ہوندہ چھاٹا پر آئے دس داد کتنے زیادہ ہے؟ آپ اچھا بول رہے ہیں، اچھا بول رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. کچھ لوگ سٹائل ہے نا، کچھ لوگ غور سے سنتے ہیں چپ کر کے، کچھ لوگ ساتھ ساتھ بولتے بھی ہیں، کچھ لوگ بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. یہ اپنی اپنی کیپیسٹی ہے، ہر ایک کا شکریہ. میں نے کبھی گالیاں نہیں دیں کہ حلالی حلالی بولو تو حرامی حرامی چپ رہو. یہاں آتا ہی وہ ہے جس کی ماں پاکیزہ ہوتی ہے. میں نے گالیاں نہیں دی. اب تو آرام سنیے. جو درزی کو قرآن والا بنائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو قرآن لانے والے کو درزی بنائے اسے. اماں کپڑے کہاں ہیں؟ فرمایا تمہارے درزی کے پاس. درزی کے پاس نہیں، تمہارے درزی کے پاس. آدووال کا درزی نہیں، تمہارے درزی کے پاس. فجر کی نماز ہوئی. اچھا اس سے پہلے کہ میں یوں کروں آپ کو ایک بات بتاؤں. یار میں بندہ ہوں پینڈو سا، میرا پنڈ ہے کوٹ شاہ، بالکل ایسے جیسے دیہات ہے، پینڈو سا بندہ ہوں. آپ کا ماشاءاللہ شہر ہے. یار یہ جو دروازے کے اوپر باہر چٹے رنگ کی ایسے لگی ہوتی ہے، وہ جسے ایسے ایسے انگل لگائیں تو وہ پتہ نہیں بولتی ہے کچھ. بیل 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 جی وہ ٹلی بھی اسے کہتے ہیں، بیل بھی کہتے ہیں نا. وہ ایسے جب دبائیں نا تو اندر کوئی ٹوں ٹوں ہوتا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ باہر کوئی. منہ سنبھال، تو سجدوں جیسا کیسے ہو گیا؟ جس کی بیل آیت تطہیر ہو اسے بطول کہتے ہیں. پتہ نہیں کس نے سنا ہے، میں یاد رکھوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی سن کے جمع، جس کے دروازے کی بیل آیت تطہیر ہو. یطہرکم تطہیرا. جناب فضائی کون؟ ایک ہاتھ میں سرخ ایک ہاتھ میں سبز لباس تھا. پاجی میں دھمکی سمجھ لیں، رشوت سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، اگر اس جملے پہ داد اچھی ہے تو آگے پڑھوں گا ورنہ مسائل پڑھنے لگا ہوں میں. ایک ہاتھ میں سفید سبز، ایک میں سرخ. بی بی فضا پوچھا کون؟ ہوں سٹائل دیکھا جی. بی بی درزی ہوں. میں پوچھ رہی ہوں کون؟ بی بی درزی ہوں. میں تیسری بار پوچھنی ابھی کون؟ کہا بی بی درزی ہوں. درزی ہے؟ کہا بی بی لکھ مرتبہ پوچھئے، میں جو ہوں وہ نہیں کہوں گا، میں درزی ہوں.
بی فضا کہتی ہے وجہ کیا ہے؟ اے پرچی ویکھ لیا جے. بی فضا کہتی ہے وجہ کیا ہے؟ کہا بی بی وجہ یہ ہے کہ مجھے بطول نے درزی کہا ہے جو بطول کی بات رد کرے وہ کل بھی لعنت اللہ تھا. تیری جوانی سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. یہی بسم اللہ شادی. اچھا کیا لے کے آیا ہے؟ بی بی کپڑے. بھائی میرے لیے دیکھا جائے اس سے بڑا جملہ میری ذاکری میں نہیں ہے. ذاکری میں میری جملہ نہیں ہے. آپ کی مرضی آپ قدر کیسے کرتے ہیں. سخاوت جی کیسے قدر ہوگی آپ خود دیکھیں. عقیل بھائی دیکھیں کیسے قدر. جبریل باہر تھا، جناب فضا اندر ہے. بی فضا نے کہا اچھا کپڑے نہیں آؤ لے آ پھر. لے آ پھر. ایسے کپڑے لے، ایسے کپڑے لے کے نا ایسے دروازہ بند کر دیا. بی بی یہ آپ نے کیا کیا؟ کہ کائنات کو بتا رہی ہوں جس کی کنیز کا فرشتوں سے پردہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. پتہ نہیں کون کہاں بیٹھا ہے، پتہ نہیں کون کہاں بیٹھا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ کرا، جی بسم اللہ کرا. مولا آپ کو سلامت رکھے میاں صاحب، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جس کی کنیز کا پردہ بھی فرشتوں سے ہو اسے بطول کہتے ہیں. اچھا ایک بات تو بتا. صدقے جاواں بندے تو بندے ہیں نا فرشتوں سے. اچھا اب جبریل مڑا. بی بی ادھر ہے، جبریل ادھر ہے. اچھا ایک بات تو بتا کہاں سے آیا ہے؟ میرا دل کرتا ہے اے تیرا لاڑا مطلب جذبات سے آ کے اتر نہ جائے، کسی نے وجہ نہ پوے پتھر پا رہا ہے. آیا کہاں سے ہے؟ اب چونکہ وہ بھی فرشتوں میں ذات کا سید ہے، بھائی سید الملائکہ ہے نا، تو فرشتوں میں اس کی کاسٹ کیا ہوئی؟ سید. اور آپ کو پتا ہے سید کو پروردگار عالم نے ایک فخر تو دیا ہے نا نسب کا ہے، اور اس نسب سے جلنا نہیں چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں سید نہیں سیدوں کا نوکر بنایا ہے. تو سید ہونا ایک فخر تو ہے نا، مالک جسے چاہے بنائے. تو وہ چونکہ سید الملائکہ تھا، کہتا ہے بی بی کیا بار بار پوچھتی ہیں کہ کہاں سے آیا ہوں؟ بی بی کپڑے لیں اندر چلی جائیں. یہ بڑی اونچی باتیں ہیں، یہ نہ پوچھیں. یہ بڑی اونچی، یہ بڑی، کیونکہ تو ایسا نا یہ بڑی اونچی باتیں ہیں. سارے بولا جی. بی بی کہتے کھلو ہوئے جا کیڑیاں اونچیاں گلاں، تو جبریل ہے لباس جنت سے آیا ہے. سب کے جانا تو اونچی باتیں. میں نے جملہ کہنا ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں بھائی، میں پہلے کہہ رہا ہوں. میں نے علی شاہ جی، عمران بھائی، عقیل بھائی، میں نے آج تک نہیں کہا کہ پورا پنڈال اپنے قدموں پہ شرازی صاحب کھڑا ہو جائے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. میں نے ایسی کبھی فضول باتیں نہیں کی. ہاں حق بنے، جھولی خالی ہے پیسوں کے لیے وہ سخی حسین بڑے دیتا ہے نہیں، دعاؤں کے لیے. دعائیں اتنی آئیں کہ مجھ سے جھولی اٹھانا مشکل ہو جائے. بی بی کہتا ہے بی بی اونچی بات ہے. فرمایا کون سی اونچی باتیں؟ تو جبریل ہے اور لباس جنت کا ہے. اور فضا کہتی ہے تو کیا جانے بلندی کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے ہمارے گھر کی جتی شروع ہو وہاں تو تیرے پر جلتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کو بھی بسم اللہ کریں. مولا آپ کو سلامت رکھے. مجھے پتا ہے کہ تو عرش سے آیا ہے. بی بی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا مجھے تو کل کا پتا ہے. تینوں پتا ہے میں تینوں ویک کے پچھانے ہیں؟ مجھے تیرے آنے سے پہلے کا پتا ہے. کہا بی بی وہ کیسے؟ کہا جب حسن حسین نے کہا تھا نا اماں کپڑے کہاں ہیں، تو بی بی پاک نے کہا تھا تمہارے کپڑے تمہارے درزی کے پاس ہیں. اور چونکہ یہ گھر کا سٹائل ہے عرشی، یہ سارا گھر ہی عرشی ہے. کہا کیسے؟ میں کہا ادھر آ، میں جبریل میں تجھے پڑھاتی ہوں، ادھر آ. دیکھ محمد ہے عرشی اس لیے قرآن عرش سے آیا. علی ہے عرشی ذوالفقار عرش سے آئی. بطول ہے عرشی ستارہ کمی بن کے عرش سے آیا. اب حسن بھی عرشی حسین بھی عرشی. ضروری تھا درزی بھی عرشی ہو لباس بھی عرشی ہو. یہ ضروری تھا. میں نے مصائب کہنا ہے جناب سیدہ کا، لیکن ایک جملہ اگر آپ چاہیں تو بھی فضا کا کہوں. اگر میں جملہ جناب فضا کے مصائب کا کہوں تو تمہید کے بغیر ہائے کرو گے؟ آئی تو میرے لیے دیکھو، کیا اس سے بڑی قسم ہے؟ آپ پھر تجھے بتاؤں فضا نے کیسی وفا کی ہے. سید زادیوں کو اتنا مارا گیا کہ در اترے تھے، فضا کو اتنا مارا گیا کہ کان ہی اتر گئے تھے. ایسے نہیں کہا گیا کہ یہ سیدوں کا پردہ ہے. مولا کی تیری بھائی مولا کو میں
بسم اللہ کرا میں میاں صاحب مجھے پھر نہ کہنا کہ پھر پڑھ جملہ سخت تھا مولا آپ کا پرسہ قبول کرے. اب آئیے میں آپ کو 2 جملے سناؤں جس کا مجھے حکم ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو 5-7 منٹ مصائب سناؤں. اگر تو آوازیں بلند ہو گئیں تو جتنا آپ چاہیں گے اتنا گریا ہوگا, ورنہ پھر میں 2 جملے کہہ کے آپ کو سلام کرتا ہوں. آج میری نیت ہے, مجھے سیدوں کی طرف سے حکم ہے کہ میں 2 جملے مصائب کے آرام سے کہہ کے جاؤں جتنا آپ چاہیں, کیونکہ کل میرا بابا جی وعدہ تھا نا, آج میں وعدہ پورا کرنے آیا ہوں. اب دیکھتا ہوں کہ آپ کیسا سنتے ہیں. حضرت سید علی اکبر کوثری بہت بڑے عالم دین ایران کے اور ساتھ میں ذاکر تھے. کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا, کہیے بھائی آواز دیجیے گا, میں گھر سے نکلا, میں ہر روز 4-5 میل سے پڑھتا تھا. کہتے ہیں میں اوے پتر جتنے آپ بیٹھے ہیں نا بیٹا, یہ آپ کے لیے مصائب پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں میں گھر سے نکلا تو ایک چوک میں مجھے ایسے جیسے بچے بیٹھے ہیں 20-25 بچوں نے روکا. مجھے کہتے ہیں کہ آپ ذاکر ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہا اگر ہو سکے تو آپ ہماری آج مجلس پڑھ دیں گے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ٹالتے ہوئے کہا, میری ڈائری میں 5 مجلسیں تھیں, میں نے ٹالتے ہوئے کہا کہ بیٹا میں شام کو آؤں گا. کہتا ہے یہ کہہ کے میں چلا گیا. 5 مجلسیں پڑھنے کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو بچوں سے وعدہ کیا تھا. پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ رات کے 9-10 بج گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کی مائیں آئی ہوں گی, ان کو گھر لے گئی ہوگی. کہتے ہیں اچانک, سید کہتے ہیں اچانک میرے دل میں آگ لگی. میں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, چابی پکڑی, گاڑی نکالی, پہنچا. آپ کی ہائے کی قسم فرماتا ہے جو ہی میں اس چوک میں پہنچا, رات کے اس پہر میں 20 بچے مٹی پہ بیٹھ کے رو رہے تھے. کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسا ماجرا ہے. آج میں بتا کے جا رہا ہوں آدھو والوں کہ بانیوں کی, انتظامیہ کی, آپ مومنین کی عزت کیا ہے. ہم تو ذاکر آتے ہیں نا, ہم تو دنیا دار لوگ ہیں, اپنے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. اصل عزت بانیوں کی ہے, اصل عزت آپ کی ہے جو خلوص نیت سے آتے ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی عزت کیا ہے. ذاکری کو چھوڑیے, آپ سنتے ہیں ذاکر کی یہ شان, ذاکر کی یہ شان. آج ایک ذاکر بتاتا ہے کہ آپ کی شان کیا ہے. کہتا ہے مجھے دیکھ کے بچے خوش ہو گئے. میں نے 10 منٹ فضائل پڑھا, 5 منٹ مصائب پڑھا. جب میں پڑھنے کے بعد عقیل بھائی گاڑی کی طرف چلا, جو سب سے بڑا بچہ تھا نا 10 سال کا, جو سالار تھا ماتمیوں کا, وہ بھاگا ہوا میرے پاس آیا. کہتا ہے ذاکر صاحب آپ نے مجلس پڑھی ہے نا, نیاز تو لیتے جائیے. کہتا ہے میں نے ایسے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایرانی کعوہ تھا. ایران کا کعوہ ہے نا, یہ مشہور سوغات ہے, ہر مہمان کو دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم نے لنگر کی جگہ یہ کعوہ تیار کیا ہے, یہ آپ کا ہے. سید فرماتے ہیں کہ میں نے یوں پکڑا اور اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ بچے ہیں, انہیں کیا پتا برتن کیسے دھویا جاتا ہے, کعوہ کیسے بناتے ہیں. کہتے ہیں میں نے رات کا فائدہ لیتے ہوئے یوں کر کے سارا کعوہ زمین پہ انڈیل دیا, روڈ چڑھیا, یوں انڈیل دیا, اور میں نے ایسے کر کے کہا بیٹا بڑا اچھا تھا, اللہ تمہیں جزائے خیر دے. کہتے ہیں یہ کہہ کے میں جو ہی گھر پہنچا میری آنکھ لگی, میری خواب میں محمد کی زخمی بیٹی آئی اور مجھے آ کے کہتی ہے یہ تو نے لنگر کے ساتھ کیا کیا تھا. میں نے کہا بی بی مجھے کیا پتا بچوں نے کیسے بنایا ہے. کہتا ہے بی بی نے بات کی, ماتم کیا میں نے. بی بی کہتے ہیں تمہیں کس نے کہا تھا کہ کعوہ بچوں نے بنایا ہے, وہ تو میں نے اپنے ٹوٹے ہاتھ سے بنایا. جہاں میرے حسین کی مجلس ہوتی ہے لنگر, جی میں حوصلہ بھائی مولا تیرا, میں بسم اللہ کرا, مولا تیرا غصہ کہ جی سید اللہ آپ کا ماتم گزار سا, جی مولا قبول فرمائے, جی میں بسم اللہ کرا. جہاں بھی میرے حسین ہے, حوصلہ بھائی حوصلہ. جہاں میرے حسین کی مجلس ہوتی ہے نا وہاں میں بھی جاتی ہوں, میری شام والی بھی جاتی ہے, حسین کی سکینہ بھی جاتی ہے. بھائی مولا تیرا غصہ قبول کرے. اگلا جملہ اتنا سخت ہے, مجھے نہیں پتا شرازی صاحب مجھے نہیں پتا, آپ کا گجرات آپ کا علاقہ ہے, مجھے نہیں پتا کیسے سنے گا. اصفہان کے ذاکر ہیں, وہ فرماتے ہیں میں ہر شہید کا مصائب پڑھتا تھا, لیکن ایک بار میری زندگی میں معجزہ ہو گیا. میرا جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ روئے ہیں نا, سانس لے لیں. اب اگلا جملہ کہوں گا تو آپ کی برداشت سے باہر ہو جانا ہے, اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ آگے پڑھوں یا آپ کو سلام کروں. وہ فرماتے ہیں کہ میری خواب میں بادشاہ حسن آئے جو امیر سید ہے, اور آ کے مجھے کہتے ہیں اصفہانی ذاکر. میں نے کہا جی سید میں حسن ہوں. جی مرشد میں ہم شکل مصطفیٰ ہوں. جی سید میرا نام امیر حسن ابن علی ہے. جی سید. فرمایا مجھے تم سے گلہ ہے. بسم اللہ سید کون سا گلہ؟ فرمایا تو ہمارے ہر سید اور سید زادی کا مصائب سخت پڑتا ہے, میں تجھے شاباش دیتا ہوں, بتا لوگوں کو جو ظلم ہوئے بتا, میرے مصائب سخت کیوں نہیں پڑتا؟ کہا بادشاہ جی میں پڑھتا ہوں, میں لوگوں کو بتاتا ہوں, یہ وہ واحد امیر ہے جس کا جنازہ قبرستان سے کٹا تھا. بادشاہ جی میں لوگوں کو بتاتا ہوں, یہ وہ سید ہے جس کے جنازے پہ 70 تیر آئے تھے. بادشاہ جی میں لوگوں کو بتاتا ہوں, یہ وہ سید ہے جس کا جگر کٹ کٹ کے آ رہا تھا اور بہنے ہاتھوں پہ اٹھتے تھے. بادشاہ جی میں لوگوں کو بتاتا ہوں, یہ وہ سید ہے جسے اللہ جانے کتنی بار ظلم کی زہر ملی ہے.
امام یوں دیکھ رہے ہیں، کہتا ہے مولا پہ کچھ اثر نہیں ہوا، آپ تو رو پڑے نا، مولا پہ اثر نہیں ہوا۔ میں نے کہا بادشاہ جی یہی مصائب ہے، آپ کو زہر ملا؟ کہتے ہیں امام فرماتے ہیں ہاں مصائب ہے، بڑا ہلکا ہے۔ بادشاہ جی آپ کا جنازہ لوٹ آیا؟ فرمایا ہلکا ہے۔ بادشاہ جی آپ کے جنازے پہ 70 تیر آئے؟ فرمایا مصائب ہے، ہلکا ہے۔ بادشاہ جی آپ کا جگر کٹ کے آ گیا؟ فرمایا مصائب ہے، ہلکا ہے۔ کہتا ہے میں تھک گیا، ایک کری اونچی ہائے کریں جی، کہتا ہے میں تھک کے میں نے ہاتھ اٹھائے، بادشاہ کی نالین پہ ہاتھ رکھ کے کہا بادشاہ پھر آپ ہی بتائیں نا کہ آپ کا سخت مصائب کون سا ہے، میرا جگر پھٹ جائے مادو نہ کہو۔ کہتا ہے مولا حسن نے فرمایا تیر لگنا، کفن 2 ملنے، زہر ملنی، یہ چھوٹے مصائب ہیں۔ بادشاہ بڑا مصائب کیا ہے؟ فرمایا بڑا مصائب یہ ہے میں دیکھ رہا تھا 4 بدماش میری ماں کو تماچے مار رہے تھے، کوئی میری ماں کو تازیانہ مارتا ہے، کوئی میری ماں کو تماچا مارتا ہے، کوئی میری ماں کو دھکا دیتا ہے۔ کبھی زینب منتیں کرتی تھی میں بسم اللہ، کبھی کلثوم منتیں کہ نہ مارو نہ مار جناب زہرا آپ کا پرسہ، جی میں بسم اللہ، جی میں بسم اللہ۔ مولا بھائی ایک مرتبہ سانس لے لو، مولا تیرا پرسہ قبول کرے، ایک مرتبہ سانس لو، یہاں سیدوں نے حکم دیا ہے ایک مرتبہ سانس لو۔ بچہ ہمارا کام ہے آپ کو رلانا، بندہ مارنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مولا آپ کا پرسہ قبول کرے، ایک بار سانس لے، جناب سیدہ آپ کا پرسہ قبول کرے، ایک بار سانس لیجئے۔ فرمایا سب سے بڑا مصائب یہ ہے۔ اے یادوال والو یار مجھے ایک بات تو بتاؤ، اگر جلتی ہوئی لکڑی آپ مجھے ماریں تو مجھے چوٹ آئے گی نا؟ صرف چوٹ آئے گی یا میں ساتھ میں جل بھی جاؤں گا؟ جل بھی جاؤں گا نا۔ ہماری زبان میں میاں صاحب کہتے ہیں لکڑی جلتی ہوئی چو کہتا ہے نا۔ اگر انسان کسی کو چو مارتا ہے، جلتی لکڑی مارے تو پہلے چوٹ آئے گی نا، اس کے بعد گوشت جلے گا یا نہیں؟ جلے گا نا۔ تو آپ سوچ لکڑی کو جا جس کے اوپر پورا دروازہ گلتا ہوا گرا، اس سیدہ زہرا کی حالت کیا ہوگی میں آپ کو بتاؤں کتنی زخمی تھی۔ جی بسم اللہ، یہ ذاکر تیرے درد سے پڑھتے ہیں کہ ہاتھ ٹوٹا تھا اور پہلو شکستہ تھا، لا قرآن میرے سر پہ رکھ، اتنی زخمی تھی دروازے کے نیچے زہرا جتنا بازار میں سجاد زخمی تھا۔ اور بی بی کے ہر عذاب میں مارا گیا ہے، اگر برداشت کرو تو سن لو گے، مولا تیرا پرسہ قبول کرے۔ اچھا آپ سب نے سنا ہے نا، میرے سارے بھائیوں نے سنا ہے نا، میرے سارے بھائیوں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے تھے یا علی زہرا سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ جب میں کل پنڈال میں پہنچا تو میرے بھائی اللہ زندگی دراز کرے عامر پڑھ رہے تھے کہ مدینے کے چوک میں بدماش کہہ رہے تھے کہ ہم نے علی سے بدلہ لیا ہے، اس نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے اس کے، اور آپ نے سنا ہے نا۔ آج میں آپ کو بتاؤں جو اللہ کا پردہ ہو اس کے رونے کی آواز غیر تک کیسے جائے گی؟ اصل بات یہ تھی کہ جب مدینے میں زلزلہ آتا تھا نا تو لوگ سمجھ جاتے تھے زہرا رو رہی ہے۔ میں بسم اللہ کر رہا، مدینے کی دیواریں ہلتی تھی نا، لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی کہ محمد کی بیٹی، اس لیے کہا گیا ہے یا علی بطول سے کہیے یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ آپ مجھ سے پوچھئے زیغہ مجتبائی، ہر ذاکر کہتا ہے کرو ماتم اونچا رو، تو بار بار کہہ رہا ہے سانس لے لو، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جملہ بڑا سخت ہے، تیرا جگر نہ پھٹ جائے، چونکہ ہر شیعہ کے اندر قبر حسین ہے نا، تو میں تیرے جگر کا خیال کر کے کہہ رہا ہوں کہ سانس لے لو۔ جملہ سن۔ علی آئے، کہا محمد کی بیٹی، جی یا علی۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں یا دن کو رو یا رات کو رو، لوگ تیرے رونے سے تنگ ہیں۔ اے مصطفیٰ کی بیٹی، میں تیرا شوہر اور امام ہوتے ہوئے پوچھتا ہوں، ٹوٹا ہوا ہاتھ رلاتا ہے؟ زخمی پہلو رلاتا ہے؟ سفید بال 18 سال میں ہو گئے اس لیے روتی ہو؟ یا بابا کی تحریر کے ٹکڑے دیکھ کے روتی ہو؟ وجہ کیا ہے؟ چپ کیوں نہیں ہوتی؟ کون سا درد کھائے جاتا ہے؟ کہتے ہیں یا علی تیری ولایت کی قسم یہ سارے درد فاطمہ بھول جائے گی، ایک درد ہے جو دن رات رلاتا ہے۔ علی فرماتا ہے زہرا مجھے بتائے گی وہ درد کون سا ہے؟ کہتے ہیں تیری ولایت کی قسم درد یہ ہے انہوں نے مجھے حسین کے سامنے مارا ہے۔ یا علی میری بیٹیاں دیکھ رہی تھی، انہوں نے مجھے تماچا مارا ہے، اور مولا تیرا پرسہ قبول فرمائے، کسی نے تازیانہ مارا ہے، کسی نے تماچا مارا ہے۔ اب جملہ سنو گے، حق الیقین اللہ جی بسم اللہ، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مولا تیرا پرسہ حوصلہ۔ ایک بار سانس لیجیے پھر جملہ کہتا ہوں بھائی مولا جی بسم اللہ، جی میں میرے کہنے کے باوجود آپ خاموش نہیں ہو۔ جی میاں صاحب کبھی نہ رو جی، اپنی بیٹی کے غم میں کبھی نہ روئے، جو مصطفیٰ کی بیٹی کے غم میں 40,000 روتے ہو۔ مولا آپ کا جی طلب بھائی، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ کتنا مارا گیا ہے؟ اب جملہ سخت ہے، حق الیقین۔ علامہ باقر ملسی وہ لکھتے ہیں 36 حرام زادے باہر سے دھکا دے رہے تھے، اکیلی زہرا اندر سے دروازہ روک رہی تھی۔ ایک ملعون کہتا ہے میرا قد بڑا تھا، میں نے اندر جان کے بطول کا ہاتھ دیکھا،
فَأَخَذْتُ صَوْتَ قُنْفُسْ، میں نے قنفس کے ہاتھ سے تازیانہ لیا، فَضَرَبْتُ عَلَى يَدَيْهَا، میں نے حسین کی ماں کے ہاتھ پہ مارنا شروع کیا، بطول کا ہاتھ پھٹا، خون کا فوارہ نکلا، میں نے کہا زہرا دروازہ چھوڑ دے، کہتا پھر بھی بطول نے دروازہ نہیں چھوڑا، کہا ہم علی کو لیے بغیر نہیں جائیں گے، زہرا نے کہا میں مر جاؤں گی مگر علی کو جانے نہیں دوں گی، کہتا جب زہرا مانی نہ پھر میں نے حکم دیا دروازے کو آگ لگا دو، کہتا آدھے سے زیادہ دروازہ چل چکا ہے، علامہ باقر گنجوی اعلی اللہ درجاتے ہی مجھے حسین اور حسین کی ماں کی قسم سچ بول رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں زہرا کا پورا دروازہ لکڑی کا نہیں تھا، درمیان میں 2 لوہے کی سوراخیں تھیں، جب آدھے سے زیادہ دروازہ جل چکا، سیدزادہ کلفت ملعون پہ اللہ لعنت کرے بابا رمضان شاہ، اس نے دائیں ٹانگ سے ایسا دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی کے اوپر گزرا، وہ 2 لوہے کی سوراخیں بطول کی پسلیوں میں بےبس ہو گئی، آواز آئی فضا، وہ میرا محسن شہید ہو گیا، وہ آدوبال والوں کتنی زخمی تھی، طیب بھائی کتنی زخمی تھی، وہ جب زہرا کا تابوت گھر سے نکلا، تابوت بعد میں آیا، خون پہلے شروع ہو گیا، حسین نے ماں کا خون دیکھا، چھوٹا سا ماما اتارا، ہلا کے کہتے ہیں مدینے والوں تم میری ماں کے رونے سے تنگ تھے، اوے مبارک ہو